المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وقال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جیسا کہ بھائی نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا موضوع تکفیر کے بارے میں ہے۔ تکفیر کے معنی یہ ہیں کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقراری کو اس کے کسی شرک، کفر یا کسی نص قطعی کے انکار کر دینے کے وجہ سے اس کا کفر کرنا، اس کا اسلام کے بعد کافر ہو جانا، یہ ایک انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا کوئی شخص اسلام کے دونوں مراجع یعنی قرآن اور سنت کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی وہ اس مسئلے میں زیادہ محتاط ہوتا جائے گا، اور اس کے عکس کہ جو جتنا ان سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی اس کام میں، اس عمل میں جری ہوگا۔ ایک اصول ہے کہ تبین الاشیاء باضدادها، کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے عکس سے، اپنے اضداد سے، اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثلا اندھیرا روشنی کی عدم موجودگی کا نام ہے۔ روشنی نہیں ہے، نور نہیں ہے تو اندھیرا ہوتا ہے۔ جھوٹ، جب سچ نہ بولا جائے گا تو جھوٹ ہوگا۔ یہ اضداد ہیں، ایک دوسرے کے اضداد ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ان چیزوں سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسے کہ صبح بھائی نے آپ کے سامنے شروط ایمان اور اسلام بیان کی ہیں، جب وہ چیزیں نہ ہوں گی اس کے عکس کفر ہوگا۔ ہم اپنی اسلام کی تاریخ کے اوپر نگاہ ڈالیں تو یہ تکفیر کا مسئلہ ایک فتنے کے طور پر اٹھا۔ تاریخ ان افراد کو، ان گروہ کو خوارج کے نام سے پہچانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے ان کے اوپر اعتراض کیا انصاف کا۔ بخاری صحیحین کی روایت میں ہے کہ انصاف کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ کیا میں اللہ کا رسول ہوتے ہوئے انصاف نہ کروں گا؟ اور پھر اس شخص کی طرف جب وہ چلا گیا تو صحابہ کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ اس کی قوم سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ جن کا قرآن پڑھنا تم اپنے قرآن پڑھنے سے کم تر جانو گے، حقیر جانو گے، ان کی عبادات، صلاۃ، صوم وغیرہ کو اپنی عبادات سے کم اور حقیر جانو گے، لیکن یہ دین سے، اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار کو آر پار ہو جاتا ہے، اس طرح نکل جایا کرتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ان کی ابتدا ہوئی ہے، میں مختصراً ہی بات کروں گا اس کے اوپر، اور ان کا جو اس فتنے کا عروج تھا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں تھا۔ مسئلہ ان کو وہاں سے بنا جب دونوں صحابہ جن سے اللہ دونوں سے راضی ہوا، چاہے علی رضی اللہ عنہ ہیں یا چاہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو وجوہات ہوئیں مسلمانوں کے درمیان تلواریں اٹھنے کی اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ بہرحال معاملہ
اس جنگ کے دوران اس نہج پر پہنچا کہ فیصلہ ہونا چاہیے، مسلمان دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کو تاریخ میں مسئلہ تحکیم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یعنی کہ فیصلے کا مسئلہ۔ اس پر دونوں فریقین کی طرف سے ایک ایک صحابی کا تعین کیا گیا کہ یہ دونوں فیصلہ کر دیں گے مل کر۔ یہاں سے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامین تھے، یہ جو خوارج تھے اس سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے، لیکن اس مسئلے پر آ کر انہوں نے کہا کہ آپ مخلوق سے فیصلہ کروائیں گے، انسانوں سے فیصلہ کروائیں گے۔ اب بظاہر ان کا نعرہ بڑا خوبصورت تھا، لا حکم الا للہ، یا قرآن کی آیت بھی پیش کرتے تھے ان الحکم الا للہ، لیکن اس کے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، جتنے آپ قرآن اور حدیث کے فہم سے عاری ہوں گے، اس سے پیچھے آئیں گے، اتنے ہی اس کفر کے معاملے میں آپ جری ہوں گے۔ اب انہوں نے اس کا ظاہری معنی لیا، بڑا سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ دیکھو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء میں، مرد اور عورت میاں بیوی میں ناچاقی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے، ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے کر دو۔ اگرچہ بہت ساروں نے رجوع کر لیا، واپس پلٹ آئے، لیکن بعض تھے اڑے رہے، نہیں مانا، یہاں سے اختلاف کیا اور کہا کہ جو اس کے معنی کو نہیں تسلیم کرتا ہے وہ باغی ہے، کافر ہے، حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، امیر معاویہ کو بھی کافر ٹھہرا دیا۔ تو یہ ایک فتنہ اٹھا اور ان کی صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور اہل علم افراد نے ہمیشہ سے ان کی صفات اور ان کے وہ مظاہر اور وہ عوامل بیان کیے ہیں جو اس مسئلہ تکفیر کا یا ان خوارج جیسی صفات کا باعث بنتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہی یہ ہے کہ شرعی علوم سے ناواقفیت جو ہے وہ اس کی وجہ بنتی ہے۔ شرعی علوم ہمارے پاس قرآن و سنت ہیں، اور اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو بھی حکیم صاحب بھی کہہ گئے ہیں کہ ان دونوں کو سمجھنے کا وہ ذریعہ، مستند ذریعہ، یعنی کہ فہم صحابہ۔ جب تک کہ آپ قرآن و سنت کو سمجھنے کے اس ذریعے کو بھی نہیں فالو کریں گے، اپنی سمجھ پہ، لغت پہ، چھٹی صدی کے امام پہ، آج کے کسی امیر پر اس کو سمجھنے کے اوپر مختص کر دیں گے، وہیں گمراہی آئے گی۔ چاہے آپ کہتے رہیں کہ میں قرآن و سنت سے سمجھ رہا ہوں، قرآن و سنت میرا ماخذ ہے، لیکن جب تک آپ اس کو جوڑیں گے نہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین، اتباع تابعین کے فہم کے ساتھ، تب تک خلاصی نہیں ہوگی، تب تک آپ مقصود تک نہیں پہنچیں گے۔ تو شرعی علوم سے ناواقفیت جو ہے وہ تکفیر کا ذریعہ بنتی رہی ہے، ان میں اندر بھی تھی۔ اور پھر اس کی ایک اور وجہ جو ہے وہ ہے علم بلا معلم۔ سیلف سٹڈی جو ہے انسان کو اللہ ماشاءاللہ اچھی راہ پر بھی لے جاتی ہے، لیکن سیلف سٹڈی یہ اکثریت حالت میں جو ہے نا انسان کو غلط راہ پر ہی لے جایا کرتی ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کتنے زمانے سے ایک تعلیم کا نظام چلا آیا جس کو آپ عام الفاظ میں کہتے ہیں نصابی تعلیم۔ ہر بندہ ہی اس کے ذریعے سے اوپر آتا ہے، نرسری ہے، پھر پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری کلاسز سے کرتے ہوئے میٹرک ہے، چلیں کچھ او لیول، اے لیول ہیں، بہرحال وہ بھی ایک تعلیم کا انداز ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے بھی ہے آگے انٹرمیڈیٹ ہے، گریجویشن ہے، ماسٹرز ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک تعلیم کا طریقہ کار ہے، یہی سب طرف رائج ہے۔ اسی طریقے سے جو اس سے گو تھرو ہو کر اس کے ذریعے سے نکل کر آتا ہے تو ایک ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، ایک ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ جب بھی اب اس کے ساتھ اسی نصابی تعلیم کے ساتھ آپ مزید ایڈ کر لیجئے، اجتہاد کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کرتے ہیں، نہ اسلام نے بند کیا ہے اس اجتہاد کا دروازہ، بلکہ اس کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، لیکن اصولوں کے اندر رہتے ہوئے، شتر بے مہار کی طرح نہیں کہ ایک چیز لی جائے اور بس اس کے اوپر اپنے فہم سے فیصلہ کر دیا جائے، نہیں، ان کو جو پراپر اصول ہیں، قواعد ہیں، ان کے ساتھ ہی جب تک لے کر نہیں آیا جائے گا، اور وہ آپ کو نصابی تعلیم کے ذریعے سے ملے گی، اور نصابی تعلیم آپ کو ایک معلم پڑھائے گا۔ تو ایک وجہ تکفیر کی، چاہے وہ گروہوں میں تھی یا آج عوام میں ہے، یا گروہوں میں بھی ہو سکتی ہے اور ہے،
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے علم بلا معلم کے، پھر ساتھ ہی دین کو سکیڑ دینا، اس کی مخصوص چیز کو لے لینا۔ میں اشارہ کرتا چلوں، بعض نے کہا جی کہ جہاد ہی ہر چیز کا حل ہے، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیا، الجہاد الجہاد کے نعرے لگائے۔ بعض نے کہا جی خلافت تمام مسائل کا حل ہے۔ اپنی اپنی جگہ پر یہ ساری دین کی اساس بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں، لیکن سب کو ساتھ لے کر چلنے میں۔ کسی نے کہا جی کہ تبلیغ ہی ساری دین کا اصل مسئلہ ہے، بسترے جب تک اٹھا کر نہیں رائے بینٹ جائیں گے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ کسی نے سمجھ لیا کہ سنت کے مطابق نمازیں نہیں جب تک پڑھیں گے، رفع الیدین نہیں کریں گے، فاتحہ خلف امام کو جب تک نہیں آپ سمجھ لیں گے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ دین کی کو سکیڑ دیا، اس کے محدود پیرائے میں اس کو لیا اور پھر اسی کے اوپر فوکس کر دیا۔ یہ اپروچ، یہ سوچ بھی جو ہے، کیونکہ جب آپ دین کو پورا نہیں لیں گے، دین کو پورا لینے کا کہا گیا۔ قرآن بھی فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، آدھے آدھے کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا ہے، جو نہ لا الہ الا ولا الہ الا کی طرح کے ہوں۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا حکم دیا گیا ہے، تو اس میں آپ کی خلافت بھی آئے گی، جہاد بھی آئے گا، تبلیغ بھی آئے گی، سنت بھی آئے گی، اس کے مطابق کیسے لینا ہے، حدود اللہ بھی آئیں گے، احکامات بھی آئیں گے، ساری چیزیں آئیں گی جب آپ پورے اسلام کو لیں گے۔ جو ہی اس کا جز بنا لیں گے اور اس اپروچ کے اوپر چلیں گے، پھر آپ کی اپروچ کو جو نہیں مانے گا، آپ کے موقف کو جو نہیں مانے گا، پھر وہ شدت آئے گی تکفیر کی۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ قرآن سے اس کو ہمیشہ صرف دلیل کے طور پر ہی لینا، اگرچہ قرآن حجت ہے، القرآن حجت لک او علیک، کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن کا صرف یہ ایک ہی مقصد تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ تکویر کی آیت کو ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جی روح مرنے کے بعد قبر میں واپس نہیں آتی، ٹھیک ہے، عقیدہ بیان کرنا چاہیے، ٹھیک عقیدہ ہے، اسی کے اوپر زور دینا چاہیے۔ قیامت کے دن روح جسم کے ساتھ ملائی جائے گی، دیکھیں یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ لیکن تھوڑا سا ذرا غور کیجئے اور تھوڑا پیچھے جائیے، آیات شروع ہو رہی ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ کس پہ رائے میں ہے؟ ایک ڈراوا ہے، ایک قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اس چیز کو پیچھے چھوڑ دیں گے، دوسری طرف چلے جائیے، سورہ مومنون کی آیت ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ ٹھیک ہے، جو کچھ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہوتا ہے، انکار نہیں ہے اس سے، لیکن آیات کے اوپر ذرا غور کیجئے، یہ کس چیز کی تعلیم دے رہی ہیں کہ موت کا وقت جب آیا کرتا ہے مہلت نہیں دی جاتی، کوئی خواہش کرے بھی تو اس کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا، لہذا انتباہ، متنبہ ہو جاؤ، اپنے مرنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو اس کی۔ میں جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے تزکیہ نفس۔ قرآن نے ان افراد کا جو پاسا پلٹا ہے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لڑائیاں ہوتی ہیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں، اپنی کوک سے پیدا ہونے والی بچی کو زندہ درگور کر دینے کے جو درپے ہو گئے، کیسے بدلے، کیسا پلٹا کھایا؟ وجہ یہ تھی کہ قرآن کو اس کے تناظر میں لیتے تھے جس کے لیے وہ اترا، جو اس کا اصل مقصد تھا، پھر اس سے آپ استنباط کیجئے، اس سے منع نہیں ہے، وہ دلیل لیجئے اس سے، لیکن جب قرآن کو اس کے اپنے اصل میں نہیں رہنے دیا گیا اور قرآن کو صرف ہر جگہ پر، چاہے وہ آپ کو قیامت کی یاد دلا رہی ہیں، آپ کو اپنی موت کی یاد دلا رہی ہیں، اتباع رسول کی طرف بلا رہی ہیں، اطیع اللہ کی طرف بلا رہی ہیں، اور آپ اس سے صرف اپنے مسائل اخذ کر رہے ہیں، جب اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے۔ اس کی ایک وجہ کچھ تصوف سے انکار اور عناد بھی ہے، رکھنا چاہیے، جتنا اس نے نقصان پہنچایا اسلام کو کسی نے نہیں پہنچایا ہے، ایک رافضیت نے اور ایک تصوف نے، دونوں ایک ہی چیز کے دو نام سمجھ لیجئے۔
رد کیجیے آپ. لیکن کیا تزکیہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. 4 مقامات پر تو صرف ایک ہی انداز سے آیا ہے اور 20 مقامات پر اور بھی آیا ہے. تو کسی چیز کی مخالفت جو ہے نا انسان کو اگر اعتدال سے ہٹا دے تو یہ وجوہات بنتی ہیں. آپ کسی چیز کی مخالفت کیجئے، حق رکھتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے اس کی اختلاف، رسول اللہ بیان کرتے آئے ہیں، صحابہ کا طرز عمل یہی ملتا ہے، لیکن اس کے اصل سے مت ہٹیے. پھر ایک اور چیز وہ ہے مصالح اور مفاسد کے باب سے تھوڑا سا فقہی مسئلہ ہے کہ کس چیز میں مصلحت ہے اور کس چیز کو مان لینے میں فساد ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری قوم کفر کی وادی سے، کفر کے زمانے سے قریب نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کی ان دیواروں کو گرا کے دوبارہ اپنی جگہ پر، اگرچہ بہترین کام تھا، کیا جاتا تو کوئی اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں تھی، رسول کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے. لیکن مفاسد کے باب سے اس کو جب دیکھا تو یہی بہتر جانا کہ اس کو یوں ہی رہنے دیا جائے. یعنی کہ کسی کام کو کرتے ہوئے اس کے مفاسد اور مصالح کو مد نظر نہ رکھنا، ذہن میں نہ رکھنا، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ وجہ ہوتی ہے. لیکن بادی النظر میں ان سارے احکامات کو ہم ازبر بھی کر لیں، معلومات بھی ساری حاصل کر لیں، اور اس کے بعد جو میں جس طرف جاؤں گا وہ ہیں کچھ قواعد اور شرائط اور موانع تکفیر. اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بہرحال یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب سے پہلے جو ہیں وہ اس قائل کے لیے ہوتی ہیں. جیسے کہ صبح بھی آپ کو علم کے اوپر جب بات ہو رہی تھی تو امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے، باب ہے صحیح بخاری میں کہ العلم قبل القول والعمل. کسی نے کچھ کہنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے تو پہلے جانے، پہلے معلوم کرے، علم حاصل کرے اس کے اوپر، پھر کہے اور پھر بولے. تو یہ جتنی گفتگو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں اس پہ اب فیصلہ کروں. یہ سارے ہم جو چیز سیکھیں، تکفیر کے مسائل چاہے سیکھیں، جو کوئی قواعد سیکھیں، تو یہ بعد میں اس کے لیے ہیں، پہلے میرے لیے ہیں. اور پہلے میرے لیے اس لیے ہیں کہ میں متنبع ہو جاؤں، میں محتاط ہو جاؤں، کہ میں اپنے انداز سے، میں اپنے اقوال سے، میں اپنے افعال سے، میں اپنے نظریات سے ایسا نہ ہو جاؤں کہ میں ان اصول سے، ان قواعد سے باہر نکل جاؤں. دوسرے پر بھی ہوں گی لیکن وہ بعد کی بات ہے. تو ان تمام قواعد کا، ان تمام عوامل کا جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں، سب سے، چاہے آپ کسی بھی مسئلے کو سیکھیں تو اس کا پہلا جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے، جو اس کا نفاذ ہے وہ فرد پر خود ہوتا ہے کہ ہر طالب علم وہ پہلے خود اپنے اوپر اس کا نفاذ کر لے. وہ بعد کی بات ہے، اس کے لیے کچھ اور شرائط ہیں کہ آپ نے جب کسی اور کے بارے میں اس کے اوپر اس کا نفاذ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں. تو جہاں پر آپ دیکھیں گے جیسے بھی بھائی نے حدیث کے کچھ اصول اور قواعد بیان کیے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تفاسیر کے بھی، تفسیر کرنے کے بھی کچھ قواعد اور اصول ہیں، فقہ کے اپنے قواعد اور اصول ہیں. لا الہ الا اللہ جس کو شروط ایمان کہتے ہیں اس کے کچھ اپنے قواعد اور اصول ہیں. کسی شخص کا اسلام سے نکل جانا اس کے بھی قواعد اور اصول ہیں. یہ قرآن میں ہی بیان ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیان کرتے آئے ہیں. سب سے پہلے جہاں پر لغزش کی جاتی ہے وہ ہے صغائر اور کبائر میں احتیاط نہ کر لینا، کہ یہ دیکھنا کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ کس نوع سے ہے. کیا یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے بندے کا کافر ہو جانا معلوم ہوتا ہے، یا یہ فروع میں سے ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. خوارج کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ کبیرہ گناہوں پر مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے، اس لیے کہ وہ صحابہ اور ان کے شاگردوں کے اس اصول سے اختلاف کرتے تھے کہ الایمان یزداد و ینقص، اور ایمان جو ہے وہ قول اور عمل دونوں کا نام ہے. وہ کہتے ہیں وہ ایک جامد چیز ہے، بس یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لہذا جس شخص نے زنا کیا، جس شخص نے جھوٹ بولا، جس شخص نے قتل کیا تو اس نے کبائر کیا، لہذا وہ کافر ہو گیا. اب اس کو کافر کے نام سے ہی آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے ہی لگائیں گے.
تو صغائر اور کبائر کو ڈفرینشیٹ نہ کرنا، علیحدہ علیحدہ نہ کرنا، اس کو صحیح جانچ نہ لینا، یہ قواعد اور ضوابط میں شامل ہے کسی کی تکفیر کرنے سے پہلے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تقسیم کی ہے. بعض صغائر ایسے ہیں جو بندے کو خارج من الملہ کر دیتے ہیں. کفر کی ایک قسم وہ ہے جو اسلام بندے کو، اپنے فاعل کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اور کفر کی ہی ایک قسم ایسے ہے جو بندے کو صرف گناہگار کرتی ہے. صحیحین کی روایت ہے سباب المسلمی فسق وقتالہ کفر. اب یہ قتالہ کفر جو ہے یہ وہ کفر نہیں ہے جو بندے کو ملت اسلام سے خارج کر دے. اسی کے اوپر امام بخاری ایک باب باندھتے ہیں سورہ حجرات کی آیت لے کر، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں قتال کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. فرماتے ہیں فَسَاهُمَا مُؤْمِنَيْن، اللہ رب العزت نے دونوں کو مومن کہہ کر پکارا ہے. قتال کریں اس کے باوجود مومن کہہ کر پکارا ہے. تو قتال کر لینے سے بھی دیکھا جائے گا کہ کس وجہ سے قتال ہو رہا ہے، کفر کا فتویٰ اس کے اوپر نہیں لگتا ہے. تو صغائر اور کبائر اور کفر کی اقسام کو جو ہے مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے، ایسے ہی بدعت، اس کی اقسام کو بھی مد نظر نہ رکھا جائے گا، اس کے قواعد اور ضوابط کو بھی مد نظر نہ رکھا جائے گا. تو بعض بدعات ایسی ہیں جیسے کہ اگر وہ نظریات اور عقائد اور اصول میں کی جائیں، جیسے کہ خوارج نے، معتزلہ نے، جہمیہ نے، قدریہ نے کی، جن کے خلاف آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ تابعین نے جو ہیں وہ ہر موقع پر آپس کے فقہی اختلافات ہونے کے باوجود جب وہ ان اقسام کے گروہوں کے مد مقابل آتے تھے تو سب یکجا ہو جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ بدعت ایجاد کی تھی عقائد میں جو کہ بدعت مکفرہ تھی، جو کہ کفر تک بندے کو لے جاتی تھی، خارج من الملہ کرتی تھی. اور بعض بدعات ایسی ہیں کہ جو بندے کو کافر نہیں کرتی ہیں. ہاتھ اٹھا کر دعا کر لینا ہے کہ نماز کے بعد ضروری کر لینا بدعت ہے. تسبیح کے دانوں کو، اس طریقے سے اور بہت ساری باتیں ہیں جن کو بدعت کہا جا سکتا ہے اور ہیں، لیکن وہ بندے کو کافر نہیں کرتی ہیں. پھر وہی بات آئے گی، اصول اور قواعد جب تک نہیں جانے جائیں گے، گہرائی میں نہیں جایا جائے گا. اس کے بعد ہم کچھ شرائط دیکھتے ہیں اپنے تابعین اور اتباع تابعین کے مرتب کردہ ہیں، مختصراً ان کے آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں سب سے پہلی جو بات بیان کی جاتی ہے وہ ہے جہل. کسی شخص کا کسی اصول کے بارے میں لا علم ہونا، وہ اس کے لیے موانع تکفیر میں سے ہے. اس کے اوپر کفر کا اطلاق اس تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کے اوپر حجت پوری نہیں کر دیتے، اس کا جہل دور نہیں کر دیتے، اس کی لا علمی اس کے اوپر سے دور نہیں کر دیتے. اس کی آگے تفصیل ہے، پھر کسی موقع پر بیان ہو سکتی ہے، اس کو مختصر الفاظ میں ہی ہے. دوسری جو ہے وہ موانع تکفیر میں سے ہے، وہ ہے بلا قصد، بلا ارادہ کسی کا ایسے کہہ دینا، بلا ارادہ. ایک مشہور حدیث ہے صحیحین میں، ایک بدو تھا، اپنے مال مویشی اپنے اونٹ چرا رہا ہے، اونٹ ایک گم ہو جاتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے، نہیں ملتا، آخرکار سو جاتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے سامنے ہے، جس کو ڈھونڈ رہا تھا وہ اونٹ اس کے سامنے ہے. تو خوشی میں بلا قصد بلا ارادہ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اگرچہ کلمہ کفر کیا گیا ہے لیکن بلا قصد اور بلا ارادہ کیا گیا، اس سے اس کا کفر ثابت نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اللہ رب العزت سے اتنا خوش ہوا، بہت خوش ہوا اس کے ساتھ. ایسے ہی ایک تیسرا موانع ہے، وہ ہے تأویل، مؤول کرنا اس کو. امام بخاری رحمہ اللہ، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پڑھی ہے کہ اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء باحدہما، کہ جس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اے کافر، تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ایک باب باندھا ہے، من کفر اخاہ بغیر تأویل فہو کما قال، جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا بغیر تأویل کے تو وہی ہو جائے گا جیسا کہ اس نے اس کو کہا. اور اس کے تحت یہ بھی حدیث لائے ہیں، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لائے ہیں، جو حاطب بن ابی بلتہ، جو آپ مشہور واقعہ ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے وہ خط بھیج دیا تھا، مکہ کی طرف روانہ کر دیا تھا.
جب معلوم ہوا، تفصیل میں نہیں جائیں گے، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو عمر رضی اللہ عنہ ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں کہ اس نے اتنی بڑی جاسوسی کی، بغاوت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے جو عذر تھا وہ پیش کیا، بدری ہونے کا بھی اور اس کی جو عذر تھا وہ بھی۔ لیکن امام بخاری اس حدیث کو یہاں پر لا کر یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عمر نے تو اس کو منافق اور کافر سمجھ لیا، لیکن ایک تعویل کرتے ہوئے، ایک تعویل کے تحت اس کو کر رہا، لہذا عمر کافر نہیں ہوئے۔ جو بات بتانا وہ چاہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اگر اس کو یہ کہہ سمجھتے ہوئے کہ میں اس کا سر قلم کروں، ظاہر بات ہے کافر کا سر قلم کیا رہتا ہے، مسلمان کو تو نہیں، اس کو منافق سمجھتے ہوئے، تو عمر کے یہ رضی اللہ عنہ کے یہ قول یا ان کا یہ جو گمان یا انہوں نے جو سمجھ لیا تھا وہ ایک تعویل کے تحت تھا، لہذا وہ کافر نہیں ہوئے۔ تیسری بات ہوگی۔ چوتھی ہے اکراہ اور جبر، کسی کو زبردستی، جیسے کہ میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے سورہ نحل کی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا ایمان لے آنے کے بعد اللہ رب العزت کا، الا من اکرہ، لیکن اس کو اس کے اوپر اگر مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل جو ہے وہ ایمان کے اوپر مطمئن ہے۔ اور مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب ان سے زبردستی یا ان کو ایذائیں دیتے ہوئے ابو جہل نے ان سے ایک کلمہ کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہلوا دیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی طرف سے برات نازل کی کہ اس طرح بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اور پانچویں جو ہے وہ ہے خطا اور نسیان کے باب سے، کسی نے بھول کر اس سے خطا ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی۔ بخاری صحیحین میں ہی روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتا تھا، اس سے خوف بھی رکھتا تھا، مرنے کے قریب آیا تو اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو کسی تیز آندھی والے دن اڑا دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ رب العزت نے اس کی راکھ، اس کے ذرات کو اکٹھا کیا، اور اس سے پہلے اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ ان قدر اللہ علیہ، اگر اللہ رب العزت نے میرے اوپر قدرت پا لی تو مجھے عذاب دے گا، مجھے اس دن کے ڈر سے خوف آتا ہے، تو میرے ساتھ اس لیے یہ کرنا۔ اب یہ اس نے ایک اس سے غلطی ہوئی، اور حدیث کے الفاظ ہیں غفر لہ، اللہ رب العزت نے جب اس کے ذرات کو اکٹھا کیا، اس سے پوچھا تو اس نے بچایا، اس نے اپنی وجہ بتائی، تعویل کی اپنے اس عمل کی کہ میں نے یہ اس لیے جو ہے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی کہ مجھے خوف تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا۔ مسلم کو ہی بخشا جاتا ہے، کسی کافر کو تو نہیں بخشا جاتا، لیکن ان سے خطا ہوئی، نسیان ہوئی، تعویل کے بھی زمرے میں یہ بات آتی ہے۔ تو جب اتنی شرائط ہوں، اتنے موانع تکفیر ہوں، اتنے اصول بیان کیے گئے ہوں قرآن و سنت میں، تو صرف ایک فروعی اختلاف سے یا ایک اپنے زعم کے مطابق اختلاف سے لوگوں کو کافر کہلا دینا، ان کے اوپر کفر اور ارتداد کے فتوے لگا دینا، اس کا سوائے بھیانک انجام ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جتنی توحید میں آپ پکے ہو جائیں، جتنی توحید آپ اللہ رب العزت کے لیے ثابت کر دیں، جتنی سنت آپ اپنے اوپر اپنا لیں، لیکن اگر آپ نے کسی مسلم بھائی کو کافر گردان دیا تو سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ساری کی ساری توحید ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من کفر اذ قال الرجل لأخیہ یا کافر فقد باء بأحدہما، اور وہ صادق المصدوق ہیں، وہ اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو کافر ہو گیا حبطت اعمالہم، کہاں گئی اس کی توحید، کہاں گئی وہ سنت کے اوپر اس کی ثابت قدمی۔ تو لہذا اس کے اوپر جو اصرار کرتے ہیں ایک ہی سب سے بڑی وجہ ہے، اور وہ ہے جہل، اور جو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کے اوپر احتیاط کرتے ہیں، وہ وہی کر سکتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم کے میدانوں میں آگے لے جائے، اور وہ علم جس کے ساتھ تقوی ہو، اور جس کے ساتھ عمل ہو، اور جس کے مطابق عمل ہو، اور نہ وہ ایسا علم ہو کہ وہ تکبر اور بڑائی کے لیے ہو، اور نہ وہ ایسا علم ہو کہ جس سے انسانوں پر حکومتیں کی جائیں اور انسانوں کو اپنا غلام بنایا جائے، بلکہ وہ علم ایسا ہو کہ وہ بندے کو جھکائے، وہ بندے کے اندر وہ عجز اور انکساری لے کر آئے۔